اهدنا الصراط المستقیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کے بارے میں آگاہ کرنا ہے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی رہنمائی فرمائی۔ ہم لوگوں کو اکثر یہ کہتے سنتے ہیں کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، یا میں نے یہ دعا کی تھی اور وہ قبول نہیں ہوئی، یا میری دعا میں کوئی اثر نہیں۔ اس طرح کے اکثر مایوسی کے کلمات ہماری زبان پر آتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں اللہ کی ذات سے ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث کی نامور کتابوں سے ہمیں ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے احکامات ملتے ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دعا کو کیسے مانگنا چاہیے اور کن اوقات میں دعا مانگنا یا کن اعمال کے دوران دعا مانگنا افضل ہے اور قبولیت کا سبب بنتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہو گیا تو اس نے یوں دعا کی: اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اس نے اللہ کو اس عظیم نام سے پکارا ہے کہ جب بھی اس کے ذریعے دعا کی گئی اللہ نے قبول فرمائی، اور جب بھی اس کے ذریعے کچھ مانگا گیا اللہ نے عنایت فرمایا۔ اس سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے دعا مانگنے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں دعا سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، کیونکہ پوری کائنات میں سب سے پہلے اگر کوئی ذات تعریف کے قابل ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور اسی طرح ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تلقین کرتے تھے کہ ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کو اللہ کی صفات سے پکاریں، اور پھر جو ہمیں چاہیے ہم اس کے لیے سچے دل سے دعا کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی دعا اس وقت تک قبول کی جاتی ہے جب تک وہ جلدی نہ کرے اور یہ نہ کہے کہ میں نے اپنے رب سے دعا کی تھی لیکن اس نے قبول نہ کی۔ یہاں سے ہمیں اس بات کی بھی تلقین ملتی ہے کہ ہمیں دعا مانگنے کے بعد اس کے قبول ہونے کے وقت کا تعین نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ ہمیں دعا مانگتے رہنا چاہیے اور اللہ سے ہمیشہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائیں گے۔ یہ نہیں کہ ہم دعا مانگنا ہی چھوڑ دیں اور بعد میں یہ کہیں کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی اور وہ قبول ہی نہیں ہوئی۔ ایک اور حدیث جسے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو پورے یقین سے مانگے اور یہ نہ کہے اے اللہ اگر تو چاہے تو عطا کر، کیونکہ اللہ کسی سے مجبور نہیں ہے۔ ہمیں اس سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ سے پورے یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ کی ذات ہر ضرورت اور مجبوری سے پاک ہے۔ ہمیں ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دعا مانگتے ہوئے اس میں دوسروں کو بھی شامل کریں، اس سے دعا کی قبولیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث جو حضرت ام درداء رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس نے اپنے بھائی کے لیے اس کے پس پشت دعا کی، یعنی اس کی غیر موجودگی میں دعا کی، اس کے سر کے پاس موکل فرشتہ موجود ہے۔ جب یہ اپنے بھائی کے لیے بھلائی کی دعا کرتا ہے تو موکل فرشتہ اس پر آمین کہتا ہے اور کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی اس کی مثل ہو۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں،
ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو ذہن نشین کر لیں کہ اگر آپ اپنی ہر دعا میں فرشتے کی آمین کو شامل کرنا چاہتے ہیں تو اس دعا میں دوسروں کو بھی شامل فرمائیں۔ اسی طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن دعا مانگنے کو افضل قرار دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ مسلمان اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے جو بھلائی بھی مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیں گے، اور وہ گھڑی بہت تھوڑی دیر تک رہتی ہے۔ یہ حدیث جمعے کے دن کی دعا کی اہمیت اور اس کے ثواب کو واضح کرتی ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں بکثرت ہوتی ہیں، اور خاص وقت میں دعا مانگنے سے انسان کی خواہشات اور حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو اس دن سے زیادہ فائدہ اٹھانے اور اللہ سے دعا مانگنے اور اللہ کی یاد میں مشغول ہونے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ دعا سے مدد مانگنے کا راستہ نماز سے ہے، اس لیے نماز کی پابندی لازمی ہے، اور فرائض کی ادائیگی کے بعد بہت ہی افضل عمل جسے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنایا اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تلقین کرتے تھے، وہ قیام اللیل ہے۔ ایک حدیث قدسی جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی ہر رات آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے۔ جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے، میں بادشاہ ہوں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے اور میں اسے معاف کر دوں؟ اللہ تعالیٰ اسی طرح فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح روشن ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آپ کی جو بھی حاجت یا پریشانی ہو، آپ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کریں جس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور اللہ کے حضور اپنی تمام حاجات اور مشکلات کو نماز تہجد کے بعد پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور فرمائے گا اور آپ کی حاجات کو قبول فرمائے گا۔ ویسے تو بہت سی احادیث مبارکہ سے ہمیں بہت سی تعلیمات ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں، جن میں سے چند کا ذکر میں اپنی اس ویڈیو میں کر چکا ہوں، لیکن مختصر یہ ہے کہ کبھی امید مت ہاریں، ہمیشہ اچھے اعمال کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں، ان حرام چیزوں کو چھوڑیں جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے، اور اپنے اندر تقوی پیدا کریں، کیونکہ تقوی کا اثر دعا کی قبولیت پر ہوتا ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور بے شک وہ حقیقت کو جانتا ہے، اور وہ ہمیں ہمیشہ وہی دیتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہے، اور وہ چیز جو ہمارے لیے بری ہے اللہ ہمیں اپنی رحمت کے ذریعے اس سے بچاتا ہے۔ اور اپنے رب سے کبھی شکایت نہ کریں۔ اللہ ہمیں اپنے حکم اور فرمان سے راضی ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ فار لسننگ دس ویڈیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔